السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ماہنامہ سلطان الفقر لاہور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سلطان العاشقین مرقع حسن و عشق، اور یہ آرٹیکل شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر لاہور اگست 2023 کے شمارہ میں، اور اس کو تحریر کیا ہے محترمہ امامہ رشید صاحبہ نے۔ عشق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گہری چاہت کے ہیں۔ اس لفظ کا کمال یہ ہے کہ اس کی شدت کے مد نظر نہ کوئی اس کا مقبول مترادف ہے نہ متضاد۔ کبھی اس کو آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے تو کبھی سمندر کی گہرائی سے۔ انسان کو عطا کردہ جذبوں میں عشق سب سے شدید اور طاقتور جذبہ ہے۔ صوفیہ کے مطابق یہ ایک قوت ہے جو بندے کو رب تک پہنچاتی ہے اور انسان کو تمام اطراف و جہات سے نکال کر ماورائیت اور اللہ سے یکتائی عطا کرتی ہے۔ عشق اللہ کے چنیدہ بندوں سے ہوتا ہوا اللہ تک پہنچتا ہے، یعنی مجاز سے حقیقت تک۔ محبت کا بلند ترین درجہ عشق ہے۔ عشق ہی کی بدولت کوئی صدیق اکبر کہلاتا ہے تو کوئی سیدنا بلال بنتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق آن شعلہ است کے چون برافروخت، ہر جز معشوق باشد جملہ سوخت۔ یعنی عشق ایسا شعلہ ہے جب بھڑک اٹھتا ہے تو معشوق یعنی مرشد کے سوا تمام چیزوں کو جلا دیتا ہے۔ سامعین، عشق کی راہ پر چلنے کے لیے محبوب کا ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ عشق حقیقی کی راہ میں محبوب سے مراد مرشد کامل ہے، اور محبوب کے نام پر اپنی ہر شے، اپنا تن من دھن قربان کر دینا عشق کا تقاضا ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے محبوب کی خوشی کو مقدم رکھنا یہ تصور و عمل ایسا شعلہ ہے جو ہر لحظہ عاشق کے دل کو پر درد اور وجود کو سوختہ رکھتا ہے۔ عشق وہ طاقتور ترین جذبہ ہے جو ظاہر و باطن میں موجود تمام محبتوں پر حاوی آ جاتا ہے، انہیں جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور دل میں صرف محبوب حقیقی کا جلوہ باقی رہ جاتا ہے۔ تصوف کی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ بلند پایا صوفیہ کرام اور اہل تصوف نے نہ صرف ظاہری طور پر مرشد کامل اکمل کے دستے اقدس پر بیعت کی بلکہ اپنا ہر لمحہ مرشد کے عشق میں گزارا۔ ان صوفیہ کرام نے اپنی تصانیف، شاعری اور کلام کے ذریعے بارہا اپنے مرشد سے عشق و محبت کا اظہار بھی کیا۔ تو سامعین، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس عشق حقیقی کی زندہ اور اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ آپ مدد اللہ الاقدس نے عشق کے میدان میں جست لگائی اور اپنی ہمت اور فضل الہی سے اس میدان کی ہر بازی اور ظاہر و باطن کی ہر آزمائش اپنی قوت عشق سے جیت لی۔ دراصل عشق کی قوت ہی راہ فقر یعنی راہ عشق میں آنے والی تمام آزمائشوں سے گزرنے کے لیے صبر، ہمت اور استقامت عطا کرتی ہے۔ آمد اللہ الاقدس عشق مرشد میں اس طرح گم ہوئے کہ اپنی ذات کا کوئی ہوش ہی نہ رہ گیا۔ دوستوں کی دوستی، امراء کی محفلیں، رشتہ داریاں سب کچھ چھوٹ گیا، حتیٰ کہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی بھی فکر نہ رہ گئی۔ ہر دم مرشد کی خوشی اور سکون کی فکر رہنے لگی۔ ان کے دیدار کی تمنا کے سوا ہر تمنا مٹ گئی۔ ایک ہی فکر کہ کس طرح مرشد پاک کو راضی کیا جائے۔ ان کی ایک مسکراہٹ اور محبت بھری نگاہ کی خاطر جان تک لٹانے کو تیار رہتے۔ آمد اللہ الاقدس کے عشق کی سچائی نے آپ کو ہر آزمائش اور ہر امتحان میں سرخروئی عطا کی۔ مرشد کا کرم اور اللہ کا فضل بھی طالب کے عشق اور صدق کے مطابق ہی طالب کے شامل حال ہوتا ہے، اور آپ مدد اللہ الاقدس کے بے پایاں عشق و صدق کی بدولت اللہ کا فضل اور مرشد کا کرم بھی آمد اللہ الاقدس پر بے حساب تھا۔ پس آپ ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے گئے اور محبوبیت کی منازل طے کرتے کرتے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو گئے۔ مرشد سے عشق اور مرشد کی ذات میں فنا ہونے کے متعلق آپ مدد اللہ الاقدس خود تحریر فرماتے ہیں، میں کون ہوں، میں کیا اور میری ذات کیا، اور زندگی کا مقصد صرف دنیا تک محدود، شب و روز یکساں، صرف ضروریات زندگی کا حصول مقصد حیات۔ انسان کے مقصد حیات سے بے خبر دنیاوی زندگی کو خوشحال
اور آرام دہ بنانے کی جدوجہد، زیادہ سے زیادہ دنیاوی مال و متاع میں اضافہ کرنے کی فکر، یہ تھی میری زندگی۔ ایک دن اللہ پاک کی نگاہ رحمت اس گناہگار پر پڑی اور تقدیر نے پکڑ کر سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ نگاہ سے نگاہ ملی، دنیا بدل گئی، یار نے یار کو پہچان لیا۔ 12 اپریل سن 1998، 15 ذوالحج 1418 ہجری، اتوار کی شام، بعد نماز مغرب، آپ رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کر کے آپ رحمت اللہ علیہ کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالا۔ میری زندگی کا سب سے پرمسرت اور قیمتی لمحہ یہی تھا۔ آپ کی نگاہ پڑی اور میری زندگی کا زاویہ نظر تبدیل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ دنیا کے شکنجے سے نکال کر آپ رحمت اللہ علیہ نے حقیقت سے روشناس کرایا۔ 12 اپریل سن 1998 سے 26 دسمبر سن 2003 آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال تک ظاہری ساتھ رہا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اسم اللہ ذات کی امانت اس فقیر کے سپرد کر کے عالم جاویدانی کی طرف کوچ فرما گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی غلامی ہی میری زندگی کا اصل حاصل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں میری یہ حالت ہوتی تھی کہ 10-15 دن تک آپ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات نہ ہوتی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جسم سے روح نکل چکی ہے۔ دل میں نور ایمان کم ہوتا محسوس ہوتا اور دنیا کی لذتیں اپنی طرف کھینچنے لگتی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک سمندر موجزن ہو جاتا۔ دنیا اور خواہشات دنیا سے نفرت محسوس ہونے لگتی تھی۔ پھر عشق بڑھتا گیا، جوں جوں عشق کی تپش میں اضافہ ہوتا گیا دنیا کی ہر شے سے بے نیازی ہو گئی، اور جب عشق کی آگ اپنی انتہا کو پہنچی تو آپ رحمت اللہ علیہ کی اصل حقیقت کی پہچان ہو گئی۔ پھر میں نہ رہا، عشق کی آگ میں خود کو گم کر بیٹھا۔ جب عشق کی آگ میں گم ہوا تو میری اپنی ذات یا ہستی بھی عشق کی اس آگ میں گم ہو کر فنا ہو گئی۔ اقتباس مجتبی آخر زمانی۔ اور یوں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس اپنے مرشد سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کی ذات میں فنا ہو گئے اور ان کی تصویر بن گئے۔ بے شک عشق مرشد کی سب سے بہترین مثال عشق کا عنوان اور تفصیل آپ مدد اللہ الاقدس ہیں۔ آپ کے اسی عشق کی صداقت کی بدولت آپ کے مرشد پاک نے آپ کو امانت الہیہ کے وارث کے طور پر منتخب فرمایا اور 21 مارچ سن 2001 کی مبارک گھڑی میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منظوری کے بعد آپ کو امانت الہیہ منتقل فرمائی۔ اپنے مرشد کریم کی حیات کے دوران اور ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد جس طرح آپ مدد اللہ الاقدس اپنے مرشد سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کے مشن کو جاری رکھنے میں مصروف ہیں، وہ ایک سچے عاشق کے لیے عظیم نمونہ ہیں۔ سامعین، ہمارے مرشد پاک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس عشق مرشد کی اس انتہا پر تھے جہاں کیلو کال کی ضرورت نہیں رہتی اور چہرہ ہی سے سب مطالب حل ہو جاتے ہیں۔ آپ مدد اللہ الاقدس کا اپنے مرشد سے وفا، اخلاص اور قربانی کا جذبہ اور آپ کی شدت اور گرفت اس قدر مضبوط ہے کہ ہر سچا طالب اس طرز عشق میں خود کو ڈھالنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس نہ صرف بحیثیت طالب مولا عشق کی راہ میں کامیاب ہوئے بلکہ آپ بحیثیت مرشد کامل اکمل بھی اپنے مریدین کو عشق کی لازوال نعمت سے مالا مال کرتے ہیں۔ راہ عشق میں آپ مدد اللہ الاقدس ہر لمحہ اپنے مریدین کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس راہ میں آنے والی ہر مشکل کو خود برداشت کرتے ہوئے اپنے مریدین کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں عشق کی آگ کو مزید بڑھاتے ہیں۔ باپ سے بھی زیادہ مہربان اور ماں سے بھی زیادہ شفیق سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس ایک درد مند انسان اور بیاباں دنیا میں بحران رحمت ہے۔
آپ کڑکتی دھوپ میں پھلدار اور گھنے درخت کی مثل ہیں جو موسم کی سختیاں خود جھیلتا ہے اور سایہ میں بیٹھنے والے کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا کہ وہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ بقول شاعر، سوکھیاں ہندیاں لمیاں راواں عشق دیاں، کر دیندہ جدوں یار نگاواں عشق دیاں۔ سامعین، احمد رضی اللہ الاقدس کی پاک نگاہ کامل دل سے دنیا کی محبت کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے اور عام انسان کو طالب دنیا سے طالب مولا بنا دیتی ہے، اور اس کے اندر عشق کی منازل کو طے کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے تاکہ وہ ہر طرح کی آزمائش پر پورا اتر سکے۔ جو صادق طالب مولا احمد رضی اللہ الاقدس پر اپنا تن من دھن قربان کرے، وہ اپنے اندر عشق الہی کی پر نور تجلیات محسوس کرتا ہے، کیونکہ عشق مرشد میں سب کچھ قربان کیے بغیر عشق الہی تک رسائی حاصل کرنا فقط قیاس آرائی ہے۔ احمد رضی اللہ الاقدس کے نور کی بدولت طالب کی روح کو پاکیزگی ملتی ہے، جس کے بعد وہ اللہ کے دربار میں حاضری کے لائق ہو جاتی ہے۔ بقول شاعر، عشق نجیب دا دل دی دوئی مٹا دیندا، عشق نجیب دا دل دی دوئی مٹا دیندا، چاوے تے اے فرش تو عرش دکھا دیندا۔ احمد رضی اللہ الاقدس کے عشق میں اپنا وقت، آرام و سکون، مال و دولت، حتیٰ کہ اپنی صحت اور ذات سب کچھ نچھاور کرنا، ہمیشہ آپ کی خوشی میں سکون تلاش کرنا اور کسی بدلے کی تمنا نہ رکھنا، وہ خوش نصیبی اور مقدس جذبہ ہے جو ایک طالب مولا کے دل کو انوار و تجلیات سے روشن کر دیتا ہے۔ فیض و کرم کا یہ عالم ہے کہ احمد رضی اللہ الاقدس آخری لمحہ تک اپنے عاشقوں سے وفا نبھاتے ہیں اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ احمد رضی اللہ الاقدس کا عشق اپنی مثال میں بلند ترین اور اعلیٰ ترین ہے کہ ہر صادق طالب بے اختیار خود کو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عشق الہی کے سمندر میں فنا کر دینا چاہتا ہے۔ سامعین، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد رضی اللہ الاقدس کے حسن و جمال کو قلم کی قید میں بند کرنا کسی ذی روح کے بس کی بات نہیں۔ احمد رضی اللہ الاقدس کے حقیقی حسن و جمال کو صرف عاشق، مرید صادق، نور بصیرت رکھنے والا یا خود عشق ہی دیکھ سکتا ہے۔ اس جوہر اعظم کے اظہار کی خاطر نہ تو لغت اثر میں وہ حسین الفاظ ہیں جو احمد رضی اللہ الاقدس کے شایان شان ہوں، اور نہ ہی قلم کی روشنائی میں وہ طاقت ہے جو آپ کے انمول حسن کو حروف کی شکل دے سکے۔ الغرض آپ کے حسن ازل سے ہی کارخانہ قدرت میں موجودات کو حسن کی خیرات نصیب ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ساقی خدا کا شکر مجھے عشق کے لیے، ساقی خدا کا شکر مجھے عشق کے لیے، بندہ بھی وہ ملا جو مولا دکھائی دے۔ بقول شاعر، تیرے عشق نے کیتا عجب کمال، ویکھیا جدوں دا تیرا حسن و جمال۔ سامعین، جو احمد رضی اللہ الاقدس کو ایک بار نور بصیرت سے دیکھ لیتا ہے، پس پروانہ وار احمد رضی اللہ الاقدس کے حسین جلووں کے سحر میں گم ہو جاتا ہے۔ اسے ہر چہرے میں احمد رضی اللہ الاقدس کا ہی چہرہ نظر آتا ہے، گویا کائنات کے ہر ذرے کا حسن صرف اسی حسن کا عکاس ہے۔ احمد رضی اللہ الاقدس کے جسم اقدس کا ہر ایک عضو متوازن و مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ حسن ازلی کا مظہر ہے۔ احمد رضی اللہ الاقدس کا مبارک جسم اطہر ہر قسم کے عیب سے پاک اور ناقابل بیان نورانیت کا حامل ہے، گویا ایک پارس کی مثل ہے جو اس سے چھو جائے سونا ہو جائے۔ غرض احمد رضی اللہ الاقدس ایسی پر نور روحانی شخصیت کے حامل ہیں جن کا وجود آج کے اس مادیت پرستی کے دور میں کسی نعمت سے کم نہیں، اور آپ سے وابستگی وہ عظیم شان نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ احمد رضی اللہ الاقدس کا سایہ مبارک تا ابدالآباد ہم پر قائم و دائم رہے، اور احمد رضی اللہ الاقدس سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس مضمون کے لیے جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا گیا ان میں شامل ہیں سلطان العاشقین، اور اس کو شائع کیا ہے سلطان الفقر پبلیکیشن نے، اور کلام درشان سلطان العاشقین، اور اس کتاب کو بھی شائع کرنے کا اعزاز سلطان الفقر پبلیکیشنز لاہور پاکستان کو حاصل ہے۔